بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معارف القرآن جلد دوم، پیج نمبر ہے 366 اور آج کا ویلاگ 343 اور پہلی قسط ہے۔ ہیڈنگ ہے حرمت متع۔ ناظرین سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 24۔ ناظرین روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2۔ سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4، اور رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ خداوندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی میں عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری ہے۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ حرمت متع یہ ہیڈنگ ہے آج کا۔ لفظ استمتع کا مادہ میم تے عین ہے، میم تے عین ہے، جس کے معنی کسی فائدے کے حاصل ہونے کے ہیں۔ کسی شخص سے یا مال سے کوئی فائدہ حاصل کیا تو اس کو استمتع کہتے ہیں۔ عربی قواعد کی روح سے کسی کلمہ کے مادہ میں سین اور تے کا اضافہ کر دینے سے طلب و حصول کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لغوی تحقیق کی بنیاد پر فمستمتع، فمستمتعتم کا سیدھا مطلب پوری، فمستمتعتم کا سیدھا مطلب پوری امت کے نزدیک خلفاً ان سلف وہی ہے جو ہم نے ابھی اوپر بیان کیا ہے، لیکن ایک فرقے کا کہنا ہے کہ اس سے اصطلاحی متع مراد ہے، اور ان لوگوں کے نزدیک یہ آیت متع حلال ہونے کی دلیل ہے۔ حالانکہ متع جس کو کہتے ہیں اس کو صاف تردید قرآن کریم کی آیت بالا میں لفظ محسنین غیر مسافحین سے ہو رہی ہے، جس کی تشریح آگے آ رہی ہے۔ متع اصطلاحی جس کے جواز کا ایک فرقہ مدعی ہے، یہ ہے کہ ایک مرد کسی عورت سے یوں کہے کہ اتنے دن کے لیے اتنے پیسے فلاں جنس کے عوض میں تم سے متع کرتا ہوں۔ متع اصطلاحی کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں، محض مادہ اشتقاق کو دیکھ کر یہ فرقہ مدعی ہے کہ آیت سے حلت متع کا ثبوت ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب دوسرے معنی بھی کم از کم متحمل ہیں، وہ ہمارے نزدیک متعین ہیں، تو ثبوت کا کیا راستہ ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے محرکات کا ذکر فرما کر یوں فرمایا ہے کہ ان کے علاوہ اپنے اصول کے ذریعے حلال عورتیں تلاش کرو، اس حال میں کہ پانی بہانے والے نہ ہوں، یعنی میز شہوت رانی مقصود نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ محسنین کی بھی قید لگائی ہے، یعنی یہ کہ عفت کا دھیان رکھنے والے ہوں۔ متع چونکہ مخصوص
وقت کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیے اس میں نہ حصول اولاد مقصود ہوتا ہے، نہ گھر بر بسانا اور نہ عفت و عصمت، اور اسی لیے جس عورت سے متع کیا جائے اس کو فریق مخالف زوجہ وارثہ بھی قرار نہیں دیا جاتا اور اس کو ازواج معروفہ کی گنتی میں بھی شمار نہیں کرتا، اور چونکہ مقصد محض قضائے شہوت ہے اس لیے مرد و عورت عارضی طور پر نئے نئے جوڑے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب یہ صورت ہے تو متع عفت و عصمت کا ضامن نہیں بلکہ دشمن ہے۔ ناظرین، صاحب ہدایہ نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کی طرف منسوب کیا ہے کہ ان کے نزدیک متع جائز ہے، لیکن یہ بنسبت بالکل غلط ہے، جیسا کہ شرح ہدایہ اور دیگر اکابر نے تصریح کی ہے کہ صاحب ہدایہ سے تسامے ہوا ہے۔ البتہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اخیر تک حلت متع کے قائل تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ امام ترمذی نے باب ما جاء فی نکاحۃ المتع کا باب قائم کر کے 2 حدیثیں نقل کی ہیں۔ پہلی حدیث یہ ہے، ناظرین یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہم یہاں ہی مکمل کرتے ہیں، نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ اس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، گر وقت آ پڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمتیں ہیں بسیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے۔ مہکے گی غنچے اور پھول، گاہے گی کوئی بلبل، حالات کی صدا ہے۔